میرے بھائی ایکچولی جب یہ میں اس کو لے کے آیا تھا تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا اس سے پہلے، کیونکہ لوگ جتنے پیار محبت یہ چیزیں کرتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کوئی میرا اس طرح سے دشمن ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ آیا ہے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں پاسبل نہیں ہو سکی، تو جس طرح سے وہ لوگ میرے مخالف ہوئے ہیں تو تب مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار، پاکستان میں کسی کو اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتے، ٹانگ کھینچنے کے لیے یہ لوگ ہر ٹائم تیار ہیں. جتنے اوقات کا شہباز گل مالک ہے، جب اس کو پکڑا تھا تو کس طرح سے کر کے یہ رو تھا، امی جی کر کے یہ رو رہا تھا. یہ اتنی اس کی پسلی نہیں اتنی ہے کہ یہ، لیکن انشاءاللہ اس سے اپنے پیسے لیں گے. جس ٹائم ارطغرل غازی نے پاکستان آنا تھا، یہی شہباز گل مجھے کہتا تھا کہ ٹھاڈی اجازت کروانی ہے، ٹھیک ہے، تو تھانوں پتہ بڑے معاملات کرنے پہنتے. اس کو اور شہزاد اکبر کو 1.5 کروڑ روپیہ میں نے ایک دیا، اور 50 لاکھ روپیہ اس نے مجھ سے صرف اس بات کا لیا تھا کہ وہ تھانوں پتہ ہے خان صاحب نے تھوڑا انہیں شوق آتا خیال رکھنا ہے بندے دا، تھانوں پتہ چیزاں کرنیاں بندیاں. ناظرین، بالکل معروف ٹک ٹاکر کاشف ضمیر صاحب جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ملتان جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کا یہ ٹک ٹاک کا جو سفر ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ کیسے پہنچا ہے. ہمارے ساتھ کاشف ضمیر صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ کاشف صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. میاں کاشف ضمیر بننے میں کتنا ٹائم لگا؟ میاں کاشف ضمیر بننے میں سمجھ لیں کہ 3 سے 4 سال لگ گئے. 3 سے 4 سال لگ گئے. ویسے تو الحمدللہ پہلے سے لوگ جانتے، لیکن پراپرلی جو ایک نام جو الحمدللہ پوری دنیا میں گونجا، اس کو تقریباً 2-2.5 سال لگے. کیا میاں کاشف ضمیر ایک بزنس مین تھا؟ جی الحمدللہ ابھی بھی ہے. ابھی بھی بزنس مین ہے، لیکن اب تو آپ کی جو پہچان ہے، آپ کی جو شناخت ہے وہ ایک ٹک ٹاکر کے نام ہاں، سے اسی سے کنسیڈر کی جاتی ہے زیادہ. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک ٹک ٹاک، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جہاں پہ بھائی یہ چیز ہے نا کہ لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کی پیار محبت میری سر آنکھوں پہ. بیسکلی چیز یہ ہے کہ یہ مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ مجھے ایز اے ٹک ٹاکر وہ بول دیتے ہیں کیونکہ ظاہر بات اس سے پہچان بنی ہوئی، لیکن بائی پروفیشن میں ایک بزنس مین انڈسٹری سے تو وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ میاں کاشف ضمیر کی انٹری اس وقت ہوتی ہے جب ارطغرل غازی کو پاکستان لایا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی جو زندگی ہے اس میں ایک ٹرن سا آیا جب آپ نے ارطغرل غازی کو جو ہے وہ پاکستان لائے، اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ تہلکہ سا مچ گیا کہ ارطغرل غازی جس کو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ لاہور پہنچ چکا ہے؟ اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی؟ اس کو کس طرح لے کر آئے؟ کس طرح اس کے ساتھ معاملات سیٹ؟ میرے بھائی ایکچولی جب یہ میں اس کو لے کے آیا تھا تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا اس سے پہلے، کیونکہ لوگ جتنے پیار محبت یہ چیزیں کرتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کوئی میرا اس طرح سے دشمن ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ آیا ہے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں پاسبل نہیں ہو سکی، تو جس طرح سے وہ لوگ میرے مخالف ہوئے ہیں تو تب مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار، پاکستان میں کسی کو اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتے، ٹانگ کھینچنے کے لیے یہ لوگ ہر ٹائم تیار ہیں. تو اس وقت یہی تھا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک سیاست کھیلی گئی، آپ کو پراپرلی سیاست کھیلی گئی. اس ٹائم کی جو گورنمنٹ تھی، کون لوگ شامل تھے اس میں؟ ظاہر بانی سب سے زیادہ بانی پی ٹی آئی شامل تھا. بانی پی ٹی آئی شامل تھے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو شہباز گل صاحب تھے اس پر ایک ایلیگیشن لگایا تھا. ایلیگیشن نہیں، میں نے سچ بولا ہے. سچ تھا؟ ہاں، اب وہ آگے خود کیا کرتا ہے یہ مجھے دیکھیں. اس میں میں نے جو بانی پی ٹی آئی ہے، دیکھیں ایکچولی اس میں ہوتا یہ ہے کہ میں اس پہ آپ کو کھل کے بات بتاتا ہوں کہ جس ٹائم ارطغرل غازی نے پاکستان آنا تھا، یہی شہباز گل مجھے کہتا تھا میاں صاحب ٹھاڈی اجازت اسی کروا کے دیں. میں کھل کے بات بولتا ہوں کہ ٹھاڈی اجازت کروانی ہے، ٹھیک ہے، تو تھانوں پتہ بڑے معاملات کرنے پہنتے. اس کو اور شہزاد اکبر کو 1.5 کروڑ روپیہ میں نے ایک دیا، اور 50 لاکھ روپیہ اس نے مجھ سے صرف اس بات کا لیا تھا کہ وہ تھانوں پتہ ہے خان صاحب نے تھوڑا انہیں شوق آتا خیال رکھنا ہے بندے دا، تھانوں پتہ چیزاں کرنیاں بندیاں. ہوں کاشف صاحب اسی جیب تو نہیں کرنا، اور اس چیز کی تھی. اور ساری باتیں آپ چھوڑیں، شہباز گل کو میں نے آن ایئر یہ بات گئی کہ وہ قرآن پہ حلف دے دے، کیا اس نے یہ کام نہیں کیے ہوئے اس کے لیے. بات ختم. اچھا، یعنی کہ آپ نے پھر ایلیگیشن یہ لگایا، بلکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ وہ نہیں میرے ساتھ ہوا ہوا ہے. اب دیکھیں لوگ کچھ مجھے اس بات پہ غلط کہہ رہے ہیں. بھائی مجھے نہیں پتا کہ اس نے آگے خان کے ساتھ وہ اس نے پراپرلی وہ چیز کی ہے یا نہیں کی، لیکن مجھ سے اس نے 50 لاکھ روپے صرف اس چیز کے لیے لیا تھا کہ بھائی دا پراپرلی تھا جائے گا ٹھاڈی اجازت واسطے نہیں سعودیہ دے نال تعلق بگڑ جانا، یہ ہو جانا وہ ہو جانا، تو ایسے تو سانوں اجازت لینے واسطے تھوڑا کرنا تو پے گا. یعنی کہ 50 لاکھ روپے انہوں نے اجازت میں مانگے اور اس کے بعد پھنسایا بھی. ہاں، پھنسا بھی کو دیا. کیسی بات ہے. اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں، 1.5 کروڑ میں نے ان کو ایک دیا، 50 لاکھ ایک دیا. پھر اس نے مجھے کہا کاشف بھائی کروڑ روپیہ اور دو. میں کیوں؟ اور نہیں بڑا مشکل ہو رہا ہے، بڑا مشکل. اور میں کہا جا بھائی دفعہ ہو، میں آپ لے آنا. اچھا، کیا اس کے کچھ ثبوت وغیرہ بھی موجود ہیں؟ ہر چیز جب موقع آئے گا. میں تو کہتا ہوں دیکھیں، اگر الحمدللہ مجھے اللہ نے نام عزت دی، اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں کسی بلبوتے پہ ہی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ آئے میرے منہ پہ سامنے بیٹھ کے بات، وہ تو پاکستان ہی نہیں آتا تو اس نے کیا میرے منہ پہ بات کرنی ہے. اچھا، اس کے بعد کوئی رابطہ وغیرہ کیا شہباز گل نے کہ یار آپ اس کے رشتہ داروں نے مجھے فون کیا کہ کاشف بھائی اسی ٹھاڈے واسطے دیکھو بھائی نے کیتا سی کام، تھانوں گل نہیں سی کہنی چاہیے. میں کہا دیکھو میرے ساتھ ایک غلط چیز
چیز ہوئی ہے, ٹھیک ہے, میں نے وہ کوئی انہوں نے مجھے پرمیشن نہیں تھی دی, میں اپنے بلبوتے پہ لایا, میرا تو وہ 2 کروڑ روپیہ بھی یہ کھا گئے تھے یہ لوگ, اور آج تک یہ شہزاد اکبر نے اور شہباز گل نے میرا وہ 2 کروڑ اس چیز کا مجھے واپس نہیں کیا کہ انہوں نے جو پرمیشن کے لیے لیا تھا. 2 کروڑ ابھی تک انہوں نے آپ کا ابھی تک ہڑپ کر کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن جب یہ پاکستان آئے انشاءاللہ ان سے میں لوں گا اپنے پیسے واپس, کو حرام قانونی کارروائی کریں گے ان کے, الحمدللہ الحمدللہ. کوئی چیز پائپ لائن میں ہے کہ ان کو جو ہے وہ کس طرح پھنسانا ہے یا نہیں یہ قانون دیکھیں, یہ تو جتنی اوقات کا شہباز گل مالک ہے, جب اس کو پکڑا تھا تو کس طرح سے کر کے یہ رو تھا, امی جی کر کے یہ رو رہا تھا, یہ اتنی اس کی پسلی نہیں اتنی ہے کہ یہ, لیکن انشاءاللہ اس سے اپنے پیسے لیں گے ہم. اچھا آپ نے کہا کہ شہباز گل جو ہے وہ عمران خان کو سپلائی کرتا ہے, ہاں اس میں کتنی صداقت ہے؟ صداقت ہے اسی بات میں ہے. کاشف صاحب یہ بڑے سنگین الزام ہے. نہیں سنگین الزام یہ بھائی تب بنتا ہے کہ دیکھیں میں نے اس چیز کے لیے, اس نے میرے سے اس بات کا 50 لاکھ لیا تھا کہ جی خان صاحب وہاں سے ایک پراپر جی ماحول بنانے ہیں, تمہیں پتہ ہے کتنی مہنگائی ہے یہ وہ, کیسے بھائی سانو دو ذرا, تو میں نے اس کو 1.5 کروڑ کے علاوہ 50 لاکھ صرف اس چیز کا دیا تھا کہ بھائی اگر میرے ظاہر سی بات, اب جب بندہ ایک پھنسا ہو, اب میں نے ظاہر سی بات اس کے ساتھ میں نے ارطغرل کے ساتھ ساری ڈیل کی ہوئی تھی, سارے معاملات کیے ہوئے تھے, میں تو اس کو بلانا تھا, تو انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا. اچھا ہم دیکھتے یہ ہیں کہ پھر آپ پر یہ بھی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ ایک خاص جماعت کے کہنے پر جو کاشف ضمیر صاحب ہیں وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. کیا آپ کا تعلق کسی خاص پارٹی کے ساتھ ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ بھی ہیں, آپ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں, ایک وقت میں آپ نواز شریف کے ساتھ نظر آتے ہیں, تو آپ کو کسی خاص پارٹی کے ساتھ جوڑنا کیا صداقت؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے یہ بات بتاؤں کہ دیکھیں یہ پارٹیوں, دیکھیں یہ پاکستان کی پارٹی سارے لوگ ہمارے اپنے ہی ہیں, ٹھیک ہے. سب سے بڑی میرا بیسکلی دیکھیں جو یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ دیکھیں فخر ملتان ہے, فخر پاکستان ہے, تو ان کی تاریخ میں جتنے لفظ بولوں کم ہے. دیکھیں بیسکلی میرا ان کے ساتھ تعلق ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ خدا گواہ ہے کہ آج تک کبھی بھی کسی جو میرے پولیٹیشین دوست ہیں انہوں نے کبھی بھی نہیں مجھے کہا کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں یا کوئی بھی ایسی چیز کہیں. میرے ساتھ جو آپ بیتی ہے میں نے وہ ایک بیان کی ہے, ٹھیک ہے. اب لوگ اس کو نیگیٹو وے میں جس طرح لے کے جا رہے, دیکھیں میں ابھی بھی یہی بات کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ شہباز گل شہزاد اکبر نے اس چیز کو کس طرح یوٹیلائز کیا آگے, لیکن مجھ سے انہوں نے یہ چیز آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہاں میرے ساتھ انہوں نے اس لحاظ سے آگے کس طرح کنوے کیا کہ وہ ایک الگ چیپٹر ہے, وہ ایک الگ چیپٹر ہے, لیکن مجھ سے انہوں نے چیز کہا, دیکھیں میرے سے انہوں نے پیسے بھی لے لے, میرا کام بھی نہیں انہوں نے کیا, اس بات کا مجھے دکھ. کیا کبھی آپ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے؟ ہاں جی ہوئی بھی ہے. کبھی اگر اب ملاقات ہوتی ہے تو یہ چیزیں شیئر کریں گے آپ ان سے؟ ہاں ظاہر سی بات اگر ہوتی ہے, لیکن میں دیکھوں سب سے کیا آپ حامی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے آپ کی ملاقات ہونی چاہیے یا آپ ڈیمانڈ؟ نہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے بھائی اس سے ملنے کا. یا دیکھیں آج وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہے, دیکھیں اس بندے کو اتنا نہیں ہوتا کہ بھائی دیکھیں اگر عوام اس سے پیار کرتی, نو ڈاؤٹ عوام پیار کرتی ہے, عوام اس کے لیے اٹھ کے بھی آ جاتی, دیکھیں اس کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک ہوا جب میری خلاف ہے, مخالف ہے میری, تو میں لوگوں کو کیوں پھنسا رہا ہوں. اب جو لوگ اٹھ کے آتے ہیں ان کے پاسپورٹ بند الگ ہوتے ہیں, آئی ڈی کارڈ ان کے الگ بند ہوتے ہیں, پھنستے وہ الگ ہیں, توڑ پھوڑ الگ ہوتی ہے, بعد میں کیا ہوتا ہے جی خان تے باہر آندا نہیں وہ اندر چلے جاتے ہیں, فائدہ ہے اس چیز کا. دیکھیں اس چیز کو, اس کو ایک اتنا سینسیبل انسان ہونے کے ناطے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی میں اپنی اگر وہ عوام کا خیر کو ہے وہ سب کو کہ بھائی آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھو, میرے لیے دعا کرو بس. اچھا حال میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کافی وائرل بھی رہے, آپ کافی ٹرینڈنگ میں بھی رہے, نیوز میں بھی رہے اور خبروں کی زد میں بھی رہے. رجب بٹ کی شادی ہوتی ہے, اس میں پھر اس کی گرفتاری بھی ہو جاتی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ کاشف ضمیر صفحے اول پہ ہوتا ہے, اس کی کیا کہانی ہے؟ دیکھیں ظاہری سی بات ہے, آپ کا کوئی بھی بھائی دوست ہو, دیکھیں میں اس فیز سے گزرا ہوں, مجھے پتا کہ جب آپ کو اللہ نام عزت دیتا ہے تو آپ کے مخالفین جو ہے وہ سر اٹھا کے آتے ہیں. اب یہ جو اس کو رجب بٹ کو پکڑا گیا ہے صرف مخالفت میں پکڑا گیا ہے, کیونکہ کچھ ظاہری سی بات ہے اس کا جو وینیو تھا شادی کا وہ لیک ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, وہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا وینیو کہاں پہ ہے. اب لوگ ادھر زبردستی باہر آنا چاہتے وہ اندر آنا چاہتے, ان لوگوں کو منع کیا گیا. اب ظاہر بات اس میں کوئی اچھے تگڑے بندے بھی تھے, انہوں نے جا کے اس طرح سے اس کو پھنسایا جس کی وجہ سے یہ معاملہ. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم جیسے کوئی اس کے رجب کے اچھے بھائی تھے جنہوں نے رات اندر رہنے دیا, الحمدللہ باہر نکلوایا. اچھا اس کو شیر دیا گیا, پھر اس کے بعد اس کو ایک گن جو 2 چیزیں متنازع بن گئی جو اس کو جیل کے علاقوں پہ لے گئیں, کیا سمجھتے ہیں کہ یا ایک پراپر پلاننگ کے تحت کیا گیا یا پھر انجانے میں یہ چیز ہو گئی؟ دیکھیں میرے پیارے بھائی, ایک بندے کو ایک رات پہلے گفٹ مل رہا ہے, ٹھیک ہے, اب چاہے آپ کسی کو 10 کروڑ کی گاڑی دے دیں یا چاہے آپ کسی کو اسلحہ بھی دے دیں, ٹھیک ہے, ظاہری بات اپنی حفاظت کے لیے انسان رکھتا ہے, گارڈ بھی رکھتا ہے, سوشل میڈیا انفلوئنسر اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ بھی رکھتے ہیں, لوگ گارڈ بھی رکھتے ہیں.
اب ایک بندے کو ایک شیر ملا ہے, ایک اس کو گن ملی ہے, اب اس کے لائسنس کے لیے, دونوں کے لائسنس کے لیے ٹائم تو چاہیے نا, کہ وہ رات کو گھر جائے گا, اس نے جا کے ٹھپا لا کے لائسنس اپنی کاٹ لینا. یہ رجب بٹ کہڑا کوئی وزیر اعظم پاکستان کا منڈا کہ وہ ایک راج ایک گھنٹے سے سارا کچھ کٹوا لے گا؟ ظاہری بات ہے اس کو بیچارے کو پراپرلی 2-4 دن چاہیے اس چیز کے لیے. اور اس نے اپنے بلاگ میں بھی یہ بات پوچھی کہ میرے لیے مسئلہ تو میں اس کا لائسنس وغیرہ چاہیے کیا چاہیے, اور اس بندے نے یہ بات کی کہ ہاں آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے نا آپ کو ہم لائسنس بنوا دیں گے. یہ دیکھیں پوری رائکی ان کو دی گئی ہے صرف ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے, اور وہ اتنے بے شرم ہے وائلڈ لائف والے کہ وہی اس کے ساتھ ادھر ویڈیوز اور پکچرز بنا رہے تھے. اتنے تم لوگ اگر شرم والے ہو ان پہ, یہ میں تو رجب کو کہتا ہوں کہ ان پہ یہ کیس کرے کہ ڈیورنگ ڈیوٹی کے دوران ورد یونیفارم وہ اس کے ساتھ ویڈیوز کیوں بنا رہے تھے. اچھا اس کے پیچھے ہے کون کیا سمجھتے ہیں آپ سے تو بڑی کلوزنس رہی ہے, ظاہر سی بات آپ کو بتایا بھی ہوگا انہوں نے, کون تھا اس کے؟ بھائی دیکھیں وہ خود ایک بہت اچھا انسان ہے رجب, وہ بہت سمپل بندہ, وہ پیار محبت کرنے والا انسان ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سال کے اندر اس کو اللہ نے بہت عزت, اللہ تعالیٰ اس کو اور دے. دیکھیں میں جو ہوں نا, اگر میرا کوئی بھائی دوست ہے دیکھیں خوشی ہوتی ہے, دیکھیں بندہ فقط کہتا ہے یار وہ میرا بھائی دوست ہے. اگر فور ایگزامپل میں آپ کے ساتھ میرا تعلق ہے, اگر اللہ مجھے عزت دے گا تو آپ فقط کہیں بھائی کاش ضمیر ہمارا بھائی ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی عزت دیتا ہے وہ میرے بھائی ہے, میرے لیے قابل احترام ہے. لیکن یہ جو ہمارے ملک میں لوگ ہیں یہ ٹانگ کھینچنے میں ماسٹر ہیں, یہ کسی کو اوپر جاتا دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں, اس وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کی. لیکن میں رجب کو یہی بات کہوں گا کہ تھوڑا سا دیکھ سمجھ کے چلیں دنیا, کیونکہ ظاہری بات اگر اس کے محبت کرنے والے 100 لوگ ہیں تو 200 لوگ اس کے اب مخالف بھی ہیں. آخر میں جو بچے ٹک ٹاک پر آ رہے ہیں یا فیملی پلیٹ فارم ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کس طرح کا کنٹینٹ آنا چاہیے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کے ولگر کنٹینٹ کرائیں تو آپ وائرل ہو سکتے. بھائی ایسے کچھ لوگ ہیں جن کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان میں 2 دفعہ پی ٹی اے نے بند کر دی تھی ٹک ٹاک, ٹھیک ہے, تو لیکن ابھی بھی ان کی یہ کرتوتیں چل رہی ہیں, انہوں نے پھر تیسری دفعہ بھی بند کروا دینی, اور اب تو وی پی این پہ بھی نہیں چلنی. اب تو وی پی این پہ بھی انہیں ظاہری سی بات ہے وہ فائر وال لگ گئی ہوئی نا, وہ اس پہ وہ بھی نہیں چلنی. تو ایکچولی وہ ہوتا یہ ہے کہ اس پہ آپ سارے معاملات کو, جس طرح کوئی بھی آپ کنٹینٹ بنا رہے ہیں اس کو آپ اچھے پازیٹیو وے میں بنائیں تاکہ لوگ دیکھیں. یہ نہیں کہ آپ نے فیمس ہونا ہے تو جو بھی تھانوں گل آ رہی بھاویں کسی کے خلاف ہے یا کسی کی بےزتی کر کے, نہ تھوڑی مہربانی ہے کام نہ کریا کرو, ایک اچھا پراپر ویڈیوز بنائیں. بہت شکریہ جی, کاشف ضمیر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ جی کاشف ضمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اچھا کنٹینٹ بنائیں اور اچھی چیزیں جو ہیں وہ وائرل کریں, نہ کہ ضروری یہ ہے کہ آپ فحش ویڈیوز کی طرف جائیں.